اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 515 کا عنوان یہ تھا وَمِنْهَا كَوْنُ مُصِيبَتِهِمَا أَشَدُّ الْمَصَائِبِ کہ امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمان علیہ السلام میں ایک مشابہت یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں کی مصیبتیں بڑی شدید ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کربلا میں اور امام زمان علیہ السلام کی بھی مصیبت طول غیبت میں، اور جب آپ تشریف لائیں گے تب بھی۔ کتاب لے لیجئے 515، حدیث نمبر 515 جی۔ تو 515 میں کے عنوان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام میں اور امام زمان علیہ السلام میں اشتراک کیا پایا جاتا ہے، شباہت ایک دوسرے سے کیا پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ذکر کی گئیں منہا کر کے، ان میں سے ایک منہا یہ ہے کون مصیبتہما اشد المصائب، دونوں کی مصیبت شدید ترین مصیبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی کہ جیسی مصیبت کسی امام پہ نہیں پڑی، اور امام زمان علیہ السلام کو بھی شدید مصائب کا سامنا ہے۔ اما الحسین علیہ السلام ففی حدیث آدم و جبرائیل علیہم السلام انہ قال یا آدم ولدک ھذا یصاب بمصیبت، جناب جبرائیل اور حضرت آدم علیہ السلام میں آپس میں مکالمہ ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے۔ اس مکالمے میں، اس گفتگو میں حضرت جبرائیل نے حضرت آدم سے کہا اے آدم ولدک ھذا، یہ جو آپ کا بیٹا ہے تیسرے امام حسین علیہ السلام، کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مغفرت کے لیے ترک اولا کی واسطہ دیا تھا اہل بیت طاہرین کا، تو اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا یا آدم ولدک ھذا یصاب بمصیبت، آپ کے اس بیٹے کو ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تصغر عندہا المصائب، کہ ان کے سامنے، ان کی مصیبتوں کے سامنے ساری مصیبتیں بہت ہلکی ہیں، بڑی چھوٹی ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جناب جبرائیل نے بیان کیا تھا۔ خوب یہ پوری روایت پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم الگ سے باہر سے بیان کریں گے۔ وَأَمَّا الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَلِطُولِ غَیبَتِهِ وَشِدَّةِ مِحْنَتِهِ، امام زمان علیہ السلام کی بڑی مصیبت، شدید مصیبت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی غیبت طولانی ہے، آپ کو بڑے امتحانات سے گزرنا ہے۔ شدت و محنت ہی، محنت یعنی امتحان، شدید امتحان کا سامنا ہے امام زمان علیہ السلام کو۔ ومنہا، اگلی شرکت، اگلی شباہت یہ ہے ان الحسین علیہ السلام انتصر فی مکہ حین اراد المسیر الی العراق، امام نے مکہ میں باب استفعال سے استنصار یعنی طلب نصرت، امام نے نصرت طلب کی مکہ میں حاجیوں کے درمیان۔ وفود جو جگہ جگہ سے قافلے آئے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے درمیان امام نے تقریریں کی ہیں، کافی دن تک مکہ میں رہے، 8 کو وہاں سے نکلے ہیں، اور رجب میں نکلے تھے، رجب میں نکل کر کے پہنچ کر کے بھی شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج تک رہے ہیں امام، 4-5 مہینہ مکے میں رہے ہیں۔ مختلف جگہ کے لوگ وہاں آئے، امام سے ملاقات کی، امام نے وہاں پہ نصرت طلب کی۔ جب آپ نے حین اراد المسیر الی العراق، جب آپ نے کربلا جانے کا ارادہ کیا، فقال، امام نے کیا فرمایا تھا؟ من کان باذلا مہجتہ فینا، جو بھی تم میں سے اپنا خون جگر ہبہ اور عطا کرنے کے لیے ہماری راہ میں تیار ہے۔ باذل بذل سے، بذل یعنی صرف کرنا، خرچ کرنا، عطا کرنا۔ من کان باذلا، جو بھی تم میں سے عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ کیا چیز دینے والا ہے؟ پیسہ نہیں، مال و جوہر نہیں، مہجتہ، مہجہ کہتے ہیں جگر کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے اس کو، جو ہماری راہ میں اپنا خون جگر صرف کرنے کے لیے، بہانے کے لیے تیار ہے۔ وَمُوَطِّنًا، موطنًا نہ پڑے گا، وَمُوَطِّنًا، آمادہ کر چکا ہے علی لقاء اللہ نفسہ،
اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے خدا سے ملاقات کرنے پر، فلیرحل، اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلے۔ ہمارے ساتھ چلنے میں بہت بڑا نقصان ہے ظاہری طور پر، وہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور صرف زخمی نہیں قتل ہونا پڑے گا، اور قتل بھی ہونے یعنی خون جگر آپ کو دینا پڑے گا۔ موطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اپنے نفس کو خدا سے ملاقات پر آمادہ اور تیار کر چکا ہے، پکا مرنے کا ارادہ کر چکا ہے، شہید ہونے کا ارادہ کر چکا ہے، وہی میرے ساتھ چلے۔ فلیرحل من کان فلان فلیرحل، اسے چاہیے کہ وہ سفر کرے۔ فإنی راحل مصبحا انشاء اللہ، میں صبح نکلنے والا ہوں۔ امام نے مکہ میں حاجیوں کے بڑے جمگھٹے میں، سارے حاجیوں کو پتہ تھا، سب کے سب وہاں موجود تھے۔ 8 کو یقیناً سب پہنچ جاتے ہیں، اور 8 کو امام وہاں سے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے اعمال کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفُ يَسْتَنْصِرُ فِي مَكَّةَ حِينَ ظُهُورِهِ بِهَا، یہی صورتحال امام زمان علیہ السلام کی بھی ہوگی۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو مکہ پہنچیں گے، اور مکہ بھی موقع حج پہ نہیں، جب عمرہ کرنے کے لیے ڈھیر سارے لوگ وہاں پہ ہوں گے، اس وقت مکہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ آپ استنصار کریں گے، آپ بھی وہاں پہ لوگوں سے مدد طلب کریں گے۔ اس مدد طلب کرنے کی تاریخ اور تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، بس یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ایک لقب منتصر اور منصور ہے۔ منصور وہ امام جس کی نصرت کی جائے گی یا ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ منتصر ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی طلب نصرت کرنے والے ہیں، مستنصر ہیں، طلب نصرت کرنے والے ہیں، اور منتصر مفعول کا صیغہ کہ جن کی مدد کی جائے گی۔ زیارت وارثہ وغیرہ میں مع امام منصور من آل محمد ہے نا، کہ ہمیں خدا موقع دے کہ ہم اہل بیت میں سے جو امام منصور ہے اس کے ساتھ قیام کریں۔ کون ہے وہ؟ امام زمان علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہر مومن زیارت وغیرہ میں یہ کہتا ہے کہ خدایا ہمیں موقع دے کہ ہم امام منصور کے ساتھ امام کی مدد کر سکیں۔ تو منصور اور منتصر امام زمان علیہ السلام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی منتصر ہیں۔ عبارت پہ غور کریے۔ عن جابر الجعفی قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، جابر جوفی کون ہیں؟ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے بہت زیادہ معتبر اصحاب میں سے ہیں۔ سنی برا مانتے ہیں جناب جابر کو، غالی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک رحمکم اللہ بہت معتبر۔ قال سمعت ابا جعفر یقول، کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ لیمکنن منا لیملکن منا اہل البیت رجل بعد موتہ۔ لفظوں پہ غور کریے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہم اہل بیت میں سے مرد ایسا ہوگا جو اپنی موت کے بعد، اپنے مر جانے کے بعد، اب یہ مر جانا یا شہادت کے ساتھ یا بغیر شہادت کے، لَيَمْلِكَنَّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ فاعل ہے، بعد موت ہی، اپنی موت کے بعد، اپنی شہادت کے بعد، 300 سنہ یزداد 309 سال تک حکومت کرے گا۔ قلت متی یکون ذالک، جابر جوفی کہتے ہیں میں نے 5ویں امام سے سوال کیا مولا یہ کب ہوگا کہ آپ اہل بیت میں سے کوئی ایک اس دنیا میں رہا، پھر شہید ہوا، پھر آئے گا اور 309 سال حکومت کرے گا۔ قال بعد القائم، لفظوں پہ غور کریے، بعد القائم، قائم کے بعد آئے گا وہ 309 سال تک حکومت کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ اس دنیا میں جب تشریف لائیں گے کئی مرتبہ آئیں گے، امام علیہ السلام بہت زیادہ، لیکن امام حسین علیہ السلام بھی کئی مرتبہ آئیں گے۔ جب امام کی شہادت یا موت قریب ہوگی 12ویں امام کی، تب 10 امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور وہی ان کو غسل و کفن دیں گے، دفن کریں گے۔ صحیح، یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو
50,000 साल तक इमाम हुसैन सलाम हुकूमत करेंगे। ये मैं पढ़ चुका हूँ। आज जो रवायत है उसके ऊपर गौर करिए। क्या कहा जा रहा है कि हम अहले बैत में से, वो भी वल्लाहि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम कसम खा करके, और फिर सिर्फ कसम ही नहीं, लाम ताकीद के साथ, नून ताकीद सकीला के साथ, नून ताकीद सकीला दो ताकीद हो गए, लाम ताकीद एक ताकीद हो गई, कसम की जो ताकीद बड़ी है वो अपनी जगह पर। इतनी ताकीदात के बाद ये कह रहे हैं इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हम अहले बैत में से एक शख्स उठेगा बाद मौत ही, अपने मरने के बाद। वो भी कब? बादल कायम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद। लफ्ज़ों पे गौर कर रहे हैं, अपने मरने के बाद और हज़रत कायम के बाद। कुल तो वकम यक़ूमुल कायम फ़ी आलम ही, पहले आप मौला यही बतला दीजिए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में कितने साल वो हुकूमत करेंगे। कौन? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने दौरे अपने ज़हूर के ज़माने में कितनी देर हुकूमत करेंगे। काला, तो इमाम ने फरमाया 19 सना, 19 साल। ये एक रवायत है, 19 साल, 21 साल, 300 साल, और भी रवायतें मौजूद हैं। यहाँ पे रवायत में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत 19 साल है, और 19 साल कौन सी? एक दिन वहाँ का, यहाँ के अभी के 10 दिन के बराबर। तो आप ये 19 साल ना समझिए, 1900 साल समझिए मसलन। अरे 10 तो 19 के बजाय 190 साल। सुम्मा यखरुजुल मुंतसर, फिर उसके बाद मुंतसर आएंगे। फ़यत लोबो बेदमिल हुसैन अलैहिस्सलाम व दिमाए अस्हाबिही, फिर वो मुंतसर जो आएंगे वो इमाम हुसैन इस्लाम के खून का बदला लेंगे, और इमाम हुसैन इस्लाम के साथ असहाब जो अहले बैत वगैरह शहीद हुए हैं उनके खून का बदला लेंगे। फ़यक़्तुलु व युस्बी हत्ता यख़रुजु सफ़ा, और वो इस कदर कत्ल करेंगे, असीर करेंगे, कत्ल करेंगे, इस कदर असीर करेंगे, कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि सफ़ा आ जाएं। सफ़ा यानी क्या? सीग़े मुबालगा है। सफ़हा के माने खून बहाना। सफ़ाक और सफ़ा दोनों अलग अलग है। सफ़ा, तो ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक तो मुंतसर आएंगे, इमाम हुसैन इस्लाम के खून का बदला लेंगे, उनके असहाब के खून का बदला लेंगे, और इतना कत्ल व गारत, इतना कत्ल व गारत करेंगे, इतना जो है असीर करेंगे कि सफ़ा आ जाएं। इस रवायत के ज़िक्र करने के बाद जनाब अल्लामा मजलिसी कहते हैं, अज़्ज़ाहिर अलमुराद बिल मुंतसर अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इमाम मुंतसर कौन है, तो अल्लामा मजलिसी बता रहे हैं कि मुंतसर से मुराद कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। व बिस्सफ़ा है अमीरुल मोमिन सलवातुल्लाहि अलैहिमा, सफ़ा से मुराद कौन है? अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम। ये कब कहा गया है? बादल काइम अलैहिस्सलाम। इस लफ्ज़ पे दिक्कत करें, इस रवायत में बादल काइम कहा गया है, और इससे पहले मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि अव्वलु मन यक़िर्रु इला दुनिया अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, सबसे पहले जो इस दुनिया में वापस आएंगे वो कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ आएंगे। यानी इमाम ज़माना की मौजूदगी में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आएंगे, और उनकी शहादत के बाद या उनके मरने के बाद उनके गुस्ल कफन दफन में शरीक होंगे। फिर उसके बाद इमाम चले जाएंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर चले जाएंगे। कब? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शहादत या रहलत के बाद। मैं क्यों शहादत और रहलत कह रहा हूँ, इसको मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि वो यहूदिया औरत जो सईदा नाम की इस्फ़हान में पत्थर अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सर पर फेंकेगी और इमाम शहीद हो जाएंगे। इस रवायत के सिलसिले में बाज़ ने कहा ये ज़ईफ़ है, और बाज़ ने कहा कि इसका ताल्लुक़ बाद में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आने से है, पहली दफ़ा नहीं। बहरहाल वो रवायत सही है नहीं सही, इससे बहस नहीं है। आयतुल्ला अली अकबर मेहदीपुर उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। तवज्जो करें यहाँ पे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे कब? इमाम ज़मान की मौजूदगी में। यहाँ क्या कहा जा रहा? बादल काइम अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बाद। रावी ने पहले इमाम ज़मान के बारे में पूछ लिया कितने दिन हुकूमत करेंगे, कहा गया 19 साल। फिर उसके बाद मुंतसर आएंगे, इतना कत्ल करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए, और वो उस मुंतसर से मुराद कौन है? ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हैं। ये किसने कहा? अल्लामा मजलिसी ने। इसमें सरीही तौर पर मुंतसर और सफ़ा की वजाहत नहीं की गई है, लिहाजा अल्लामा मजलिसी इस रवायत को नक़ल करने के बाद
بیان لکھتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں کہ الظاہر ان المراد بن منتصر الحسین علیہ السلام و بالصفا امیر المومنین صلوات اللہ علیہما۔ تو اس روایت میں صریحی طور پہ منتصر کون ہے، صفا کون ہے نہیں بتایا گیا، مگر بعد والی روایت میں یہی جناب جابر جوفی سے ہی ہے، اس پہ توجہ کریں۔ فیکون بعد موتہ الحرج، سوال کیا تھا کہ 12 امام کتنے سال حکومت کریں، کہا 19 سال۔ اب وہی جابر جوفی اب سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کے مرنے کے بعد حرج لازم آ جائے گا، حرج و مرج ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 12ویں امام کی، کہ 12ویں امام کی حکومت کے بعد اور عدل و انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب امام شہید ہوں گے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، امام حسین علیہ السلام ان کو دفن کریں گے، پھر امام حسین علیہ السلام بھی چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، یعنی شاید طبی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے امام حسین علیہ السلام۔ سائل سوال کر رہا ہے جابر جوفی، تو فیکون بعد موتہ الحرج، کیا حرج و مرج لازم آ جائے گا؟ قال نعم 50 صلاح، اگر یہ روایت معتبر ہو تو کیا کہ امام زمان علیہ السلام کی رحلت اور امام حسین علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 50 سال تک یہ دنیا حرج و مرج میں مبتلا رہے گی۔ اس کا مطلب نہیں کہ حجت خدا سے زمین خالی رہے گی، ہو سکتا ہے نائبین جو امام زمان علیہ السلام کے 12 مہدی 12 مومنین ہیں نا، وہ حکومت جو کریں گے وہ رہیں گے، حجت قائم رہے گی۔ یہ راوی سوال کر رہا ہے کہ کیا امام زمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حرج و مرج ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی؟ کہاں ہاں 50 سال تک۔ ثم یخرج المنتصر الی الدنیا فیطلب بدمہ ودماء اصحابہ، یہاں پہ صریحی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر منتصر آئیں گے اور وہ منتصر اپنے خون کا اور اپنے اصحاب کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ ایک تو امام زمان علیہ السلام کی موجودگی میں، دوسرے ان کی رحلت کے بعد 50 سال تک حرج و مرج رہے گا، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بات واضح ہوئی؟ ثم یخرج المنتصر الی الدنیا فیطلب بدمہ ودماء اصحابہ، اپنے خون کا بھی بدلہ اور اپنے اصحاب کی بھی خون کا انتقام لیں گے۔ ویسبی فیقتل ویسبی حتی یقال، اس قدر قتل کریں گے، اس قدر اسیر کریں گے ظالموں کو، جباروں کو، حتی یقال، کہا جائے گا لو کان ھذا من ذریۃ الانبیاء ما قتل الناس کل ھذا القتل۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اس زمانے کے لوگ جو 50 سال حرج و مرج کی زندگی گزار چکے ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا بدلہ لیں گے، اس قدر قتل کریں گے۔ کیوں؟ کربلا میں تو مثلا 30,000 3 لاکھ 7 لاکھ جو بھی کہا گیا اتنے ہی تھے، نہیں، جو ان کے اعمال سے راضی ہیں وہ سب کے سب قاتلین امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس لیے امام اس زمانے میں بھی، یہ کب کی بات ہے؟ یہ حیرت والی بات ہے ایک تھوڑا سا، کہ اگر روایت میں نہیں سے کہا کہ معتبر ہو تو، کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت عادلہ قائم ہونے کے بعد اور امام کی شہادت کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 50 سال تک حرج و مرج رہے گا، پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام آ کر کے اپنے خون اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام لیں گے، اور اس قدر قتل کریں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ ذریت انبیاء میں سے ہوتے تو اتنا زیادہ لوگوں کو قتل نہ کرتے۔ کیا ناحق قتل کریں گے؟ نہیں، امام معصوم حجت خدا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ توجہ سنیں، یہ بات میں نے ایک مرتبہ بیان کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ 2 مرتبہ شہید ہوں گے۔ آج وہ مجھے روایت مل گئی۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ بیان کیا ہے کہ کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہی، ایک مرتبہ اور شہید ہوں گے، لیکن وہ روایت مجھے تب نہیں مل پائی تھی۔ آج میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، ما من عام الا وقد خص، ہر عام کی کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 3 مرتبہ زندگی پائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائیں گے۔ امام علیہ السلام خود کہہ چکے انا صاحب الکرات، انا صاحب الرجعات،
अना दौलतुद्दुवल, बहुत कलिमात है, एक मरतबा मेरी हुकूमत नहीं, कई मरतबा मेरी हुकूमत होगी, वो भी कई कई हज़ार साल तक। आखिरी हुकूमत 44,000 साल तक होगी, मैं बयान कर चुका हूँ। तो रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़हल इला सबील मिन खुरूज, ऐसे कुछ आया था, आखिरी फ़करा सही से याद नहीं है। कि बाज़ लोग, यानी सब नहीं, बाज़ लोग ये कहेंगे कि पालने वाले हमको तूने 2 मरतबा ज़िंदगी है, 2 मरतबा मौत दी है, तीसरा चांस भी है, उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा। ये मुनहरिफीन होंगे, उनकी बात हो रही है। वरना खुदावंद मुताल किसी को एक ही हयात दे आखिर क़यामत तक, जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, किसी को 2 मरतबा हयात दे, किसी को 3 मरतबा दे, ये कुल्ली के ख़िलाफ़ नहीं है। कुल्ली से मुराद यानी जो ज़ाबिता अक्सरियत के लिए है, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं है। तो वाज़ेह हुई बात। लौकान हाज़ा मिन ज़ुर्रियत मा क़तलन्नास कुल्लु हाज़ल क़त्ल फ़यज्तमिउ अलैहि अन्नास अबयज़ुहुम व अस्वदुहुम। किसकी बात हो रही है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। फ़यज्तमिउ अलैहि अन्नास, किसकी बात हो रही है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आएंगे और अपने असहाब के खून का बदला लेंगे, इस कदर कत्ल व गारत करेंगे। हालांकि कत्ल व गारत थोड़ा सा भद्दा लफ्ज़ है। कत्ल करेंगे यानी जालिमों को, कि लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। कत्ल होने वाले की बात नहीं हो रही है, जो कत्ल हो गए। उसके अलावा बहुत से सियाह व सफ़ेद, यज्तम अलैहि अन्नास अबयज़ुहुम व अस्वदुहुम, इमाम हुसैन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हर सियाह व सफ़ेद यानी गोरे काले सब इकट्ठा हो जाएंगे। फ़युक्सिरूना अलैहि, कसरत से आपके ऊपर हमलावर होंगे। हत्ता युलजऊहु इला हरमिल्लाह, यहाँ तक कि इमाम हुसैन इस्लाम को मजबूर कर देंगे, या यूँ कह लीजिए इतना मुकाबला होगा कि इमाम हरमिल्लाह यानी बैतुल्लाह खाने काबा तक पहुँचेंगे। फ़इज़ा इश्तद्दल बलाउ अलैहि व क़ुतिला अल मुंतसर, इस कदर इमाम के ख़िलाफ़ सियाह व सफ़ेद सब इकट्ठा हो जाएंगे कि इमाम हरम अम्र इलाही में खाने काबा के पास शहीद कर दिए जाएंगे। कौन? मुंतसर, यानी इमाम वक़ुतिल अल मुंतसर। खरज सफ़ाह मिनद दुनिया, उस वक्त फिर सफ़ा आएंगे। सफ़ा से मुराद कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। गज़बन लिल मुंतसर, मुंतसर जिनकी नुसरत की जाएगी, जो मुंतसर हैं, उनकी शहादत की बुनियाद पर गज़बनाक हो करके बदला लेने के लिए सफ़ा यानी अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाएंगे। फ़यक़्तुलु कुल्ल अदुव्विन लना, हम अहले बैत के तमाम दुश्मनों को इमाम अली अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। यहाँ तक ज़िक्र करने के बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ख़ुद जाबिर जोफ़ी से पूछते हैं, वहल तदरी मनिल मुंतसर व सफ़ा या जाबिर, क्या ए जाबिर तुम्हें पता है कि मुंतसर और सफ़ा हैं कौन? फिर इमाम खुद ही जवाब दे रहे हैं, अल मुंतसर अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम व सफ़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। किताब इख्तिसास जनाब शेख मुफीद की किताब है, उनकी तरफ मंसूब है। बाज़ लोग इश्काल करते हैं, लेकिन अगलब का मानना यही कि इख्तिसास जनाब शेख मुफीद की किताब है। उसके सफ़ा नंबर 257 पे ये रवायत ज़िक्र हुई है। अल्लाहुम्मा इल्लिसी ने बिहार की 53वीं में जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मखसूस 3 जिल्दें हैं, 51, 52, 53, उसमें ज़िक्र किया है। मुतवज्जे रहें, पहली वाली रवायत जो हमने पढ़ी उसमें कहा बअदल क़ाइम अलैहिस्सलाम। दूसरी वाली जो जाबिर जोफ़ीर ही की रवायत थी, उसमें यह है कि 50 साल यानी क़ाइम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद 50 साल तक कोई इमाम नहीं रहेगा। हुज्जत खुदा कोई रहे, हुज्जियत यानी कोई ना कोई हुज्जत होना चाहिए। या मुमकिन है क्या, पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि 12 महदी, वो 12 महदी कौन? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नहीं। 12 महदी से मुराद अहले बैत ताहिरीन के चाहने वाले पावरफुल मोमिनीन, उनको महदी कहा गया है। जहाँ पे इस्ना अशर महदी बादल क़ाइम अलैहिस्सलाम रवायत में ज़िक्र हुआ है ना, एक मरतबा बयान किया जा चुका है, वो महदी यानी हो सकता है ये 50 साल उनकी हुकूमत रहे, मगर हर जो मर्ज रहे। तो 12 फिर उसके बाद इमाम हुसैन इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे, और जब खूब कत्ल करेंगे ज़ालिमों को, तो उनके ख़िलाफ़ जमा हो जाएंगे सारे सियाह और सफ़ेद, गोरे चिट्टे काले, सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे। इमाम को मजबूर होकर के जाके खाने काबा में पनाह लेना पड़ेगी। वह इबारत क्या थी?
جی وقتل المنتصر، اور امام حسین السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جناب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سب کو قتل کریں گے۔ یہ روایت میں خود جناب جابر سے جناب امام باقر علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے کہ منتصر سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، صفا سے مراد امام علی علیہ السلام ہے۔ اچھا ہاں ہو سکتا، اچھا نہیں تو میں نے اس میں بہار کی 53ویں جلد میں دیکھا ہے، اس میں جو ہے یہی ہے قتل المنتصر۔ ہاں یہ چیز بیان کی جا چکی ہے، مجھے یاد ہے، لیکن مطلب ربط رکھتا ہے تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے کم عمر ہمارے اماموں میں سے کس امام کی ہے؟ امام تقی علیہ السلام کی، کل 25 سال۔ اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام کی 28 سال۔ اس کے بعد اسی طرح سے 47 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے، 52 یا 53 سال امام صادق علیہ السلام کی ہے، 57 سال امام حسین علیہ السلام کی ہے، 63 سال امام علی علیہ السلام کی ہے۔ کوئی 63 سے آگے نہیں گیا ہے۔ 63 ہے یا 53؟ 53 ہے یا 63؟ ظاہراً 53 ہے، بہرحال 63 سے کوئی آگے نہیں گیا ہے۔ کہاں اتنی لمبی دنیا کی زندگی، ہزار سال انبیاء جیتے تھے، کئی ہزار، جناب نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اور کہاں اہل بیت طاہرین کی زندگی جن کی طرف دنیا کو زیادہ ضرورت ہے، لوگ جن کے محتاج ہیں، ان کی زندگی اتنی کم ہے نا۔ یہ سوال جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایسے ہی جناب حریز بن حماد ظاہراً نام تھا، حریز مشہور ہیں، قلت ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک دن میں نے چھٹے امام سے عرض کیا، حالانکہ یہ چھٹے امام کے زمانے کی بات ہے نا، ابھی تک تو 47 اور 53 اور 63 سال، 57 سال، یا جیسے کہ بابر صاحب بتا رہے ہیں کہ 63 سال یا 53 سال جو میں کہہ رہا ہوں، اور جناب امام باقر چھٹے امام کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے کل کی؟ 70 کے اندر ہے نا۔ ابھی 9ویں امام جو 25 سال صرف جئیں گے، 11ویں امام جو صرف 28 سال جئیں گے، ان کی کم عمر کا ماحول ہی نہیں ہے، کیونکہ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ تب بھی حریز امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں، قلت لابی عبداللہ جو فداک، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، ما اقل بقاؤکم اہل البیت، اے اہل بیت، آپ لوگ کتنا کم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اقل بقاؤکم، آپ کا مکث کرنا، زندگی گزارنا کتنا کم ہے۔ وَأَقْرَبْ آجَالُكُمْ بَعْضًا مِّن بَعْضٍ، ایک دوسرے سے آپ کی عمر، اجل یعنی مدت حیات، موت، کتنی قریب ہے۔ کوئی 63 سال کا تو پھر کوئی چند سال اور کم 57 سال کا، تو کوئی اور کم 53 سال کا، تو اس سے بھی کم 47 سال کا۔ کتنی کم ہے آپ لوگوں کی عمر، اے اہل بیت طاہرین، آپ کی عمر کتنی کم ہے۔ مع حاجت ھذا الخلق الیکم، جبکہ اس مخلوق کو آپ لوگوں کی شدید ضرورت ہے، آپ لوگ 1000 سال، 2000 سال، 4000 سال جئیں، آپ سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن آپ لوگوں کی عمر جو ہے بہت کم ہے۔ 65 سال ہیں، یعنی امام صادق، ہاں تو سب سے زیادہ عمر جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ہوئی، یعنی وہی 65 سال، 70 سال کے اندر۔ تو سوال اہم ہے، اب یہ چھٹے امام کے زمانے میں کب ان کی عمر 50 سال تھی، 55 سال تھی، کتنی تھی اس وقت جب زندگی میں؟ سوال کیا ہے جابر جوفی نے۔ 5ویں امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں، چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں، تو یقیناً زیادہ عمر ہو چکی تھی خود کی، اور امام سے سوال کر رہے ہیں، تو ابتدا ہی میں یا وسط عمر میں پوچھا ہو، معلوم نہیں۔ بہرحال جب یہ سوال کیا تو امام نے ان کو، اور ہم آپ بھی سوچیں کہ اس مخلوق کو، اس خلق کو، اس دنیا کو معصومین کی شدید ضرورت ہے، اور ان کی عمر 25 سال، 28 سال، 30 سال، اور 46 سال، 47 سال، اور اتنی کم ہے۔ فقال، امام نے جواب میں یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت طاہرین، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں پہلے پھر عبارت پڑھتا ہوں، ہم اہل بیت طاہرین جیسے ہمیں خدا رکھے ہم ویسے رہتے ہیں۔ 25 سال کی عمر کیا ہے؟ ایک جوان کی عمر ہے 25 سال، 28 سال کیا ہے؟ ایک جوان کی عمر ہے۔
کتنے ایسے ہیں جو 28-30 سال کے پھر شادی تک بھی نہیں ہوتی. 25 سال 28 سال کہاں، اور اس مخلوق کو آپ لوگوں کی شدید ضرورت ہے. تو امام نے فرمایا ان لکل واحد منا صحیفہ، ہم ہر ایک امام کے پاس خدا کی طرف سے رسول خدا نے ایک صحیفہ ہمارے پاس منشور ہے، صحیفہ ہے. فیہا ما یحتاج الیہ ان یعمل بہ فی مدتہ، ہر امام کے لیے اس میں مقرر ہے کہ آپ کو اپنی اس مدت کے درمیان آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے. فَإِذَا انْقَضَى مَا فِيهَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ، جس کا حکم دیا گیا ہے جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، عرفہ، تو وہ امام جو ہے جان جاتا ہے اِنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ، کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس پورا ٹائم ٹیبل ہو، بتایا گیا 1 سال اتنا، 2 سال 3 سال ایسے، 4 سال وہاں فلاں، تو اب اس کے آگے کچھ لکھا نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کا وقت جو ہے آ گیا ہے. اِنَّ عرف ان اجلہ قد حضر واتاہ النبی ینعى الیہ نفسہ. دوسرے کہ خواب میں رسول خدا تشریف لاتے ہیں ہر امام کی شہادت کے وقت، اور انہیں موت کی خبر، شہادت کی انہیں خبر دیتے ہیں. کون خبر کرتا ہے؟ رسول خدا خواب میں آ کر کے. وَأَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس امام معصوم کو اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھ دیا ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ حضرت رسول خدا آ کر کے خواب میں بتا دیتے ہیں. ایک تو خود امام کو پتہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کل یہ کرنا، پرسوں یہ کرنا، نرسوں یہ کرنا، 2 سال بعد یہ، 4 سال بعد یہ، اور اس کے بعد کچھ لکھا نہیں ہے. اب وہ ساری مدت گزر جاتی ہے تو امام کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کل پرسوں نرسوں جب بھی. یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ کہ خود امام جناب رسول خدا آ کر کے خبر دیتے ہیں، اور صرف خبر نہیں دیتے بلکہ مقام و مرتبہ کیا ہے، معصومین علیہ السلام مما امر بہ کے تابع ہیں، اس لیے عمر ہماری جو کم ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. خب یہ بیان کرنے کے بعد مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ہماری دنیا، ہم جو اس وقت جی رہے ہیں، یہ بہت مختصر زندگی ہے، ٹرائل ہے. ٹرائل کہتے ہیں، ٹرائل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. اصل زندگی ہماری اسی دنیا میں، مومنین کی اصل زندگی اسی دنیا میں معصومین کے زمانے میں ہے. جب معصومین آ کر کے کئی ہزار سال تک حکومت کریں گے، اور صرف امام حسین علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ہر امام، وہ بھی ترتیب نہیں ہے، ہر امام آئیں گے، بہت سے امام کئی مرتبہ آئیں گے، کتنی دنوں تک یہ دنیا قائم رہے گی. اصلی زندگی وہ ہے. اس زندگی کو ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے. معصومین علیہ السلام نے کیا بیان کیا اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. تو آج کی جو زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اس میں جو بھی زحمتیں ہم جھیل رہے ہیں نا، اس کا جو ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے. جیسے کوئی آدمی کہیں 2-4 دن کے لیے کہیں اس کو بند کر دیا جائے تو اس کی 50 سالہ زندگی کے مقابلے میں 2-4 دن کی کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسے ہی ہماری زندگی معصومین علیہ السلام کی رجعت میں جو حکومت قائم ہو اس زمانے میں، اور آج کی زندگی کے مقابلے میں ٹرائل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. معصومین علیہ السلام 25 سال 28 سال اس دنیا میں رہے. خدا نے اتنی بڑی دنیا قائم کی ہے کروڑوں سال تک کے لیے، صرف 25 سال، صرف 28 سال نہیں. یہ در حقیقت یہ زندگی اصل نہیں ہے. وہ زندگی اصل کب ہے کہ جب معصومین علیہ السلام خود تشریف لائیں گے اور حکومت فرمائیں گے. کل ہی اس کو کل پڑھیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں آج. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.